کروڑوں روپے کیوں نہ ہو، کسی کو دھوکہ دے کر، کسی سے چھین کر جو مال حرام ہو گیا وہ حرام مال کو صدقہ کرے، اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی۔ بے شک یہ اللہ کے ولی ہیں، جانتے تھے، معافی مانگنے چلے گئے، اب ان کی نظر نے دیکھ لیا یہ اللہ کے ولی ہیں، پھر امتحان کیسا چاہتے تھے، کہا 2 شرطوں پہ میں معاف کروں گا، ایک شرط میں آپ کو بتاؤں گا، دوسری شرط پہلی شرط پوری ہونے کے بعد بتاؤں گا۔ تو حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو بھی شرط ہوگی منظور ہوگا، جو بھی شرط ہے منظور ہے۔ غوث اعظم کے نانا عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیونکہ تو بغیر کوئی اجازت کے میرے باغ کا پھل کھایا، تو میرے باغ میں کھیت میں 12 سال مزدوری کرنا ہوگا، 12 سال۔ ایک ایپل کہیں اسے معاف کرنے کے لیے 12 سال کی مزدوری بغیر اسے پیسوں۔ آج کے زمانے میں ایک دن کام کرے تو کیا ہوتے ہیں، اتارے ایپلوں کی اس پر رکھنے گئے ایپل کو چکتے ہیں، لیکن وہاں یجمان کی رضا نہیں ہوتی، مالک کی رضا نہیں ہوتی۔ مالک کی رضا حاصل کرنے کے لیے غوث اعظم کے بابا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ 12 سال مزدوری کری کھیت میں، اور روایت میں آتا ہے 12 سال جب مزدوری کری کسی بھی دن بھی وہ سیب کا پھل نہیں کھایا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ لوگوں نے پوچھا کیوں نہیں کھاتے، یہ باغ کا ایک پھل قریب تو 12 سال غلامی پڑ رہا ہے، دوسرا پھل کھا لیا تو میرے ساتھ کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تقوی کا عالم تھا، خوف خدا کا عالم تھا، حلال و حرام میں تمیز تھی۔ 12 سال گزر گئے، ابو صالح کے بابا نے عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا آپ کی شرط پوری ہو گئی، 12 سال میں نے آپ کے باغ میں مزدوری کا کام کیا، اب تو وہ سیب جو کھایا اسے معاف کر دیجیے۔ فرماتے ہاں ایک اور شرط باقی ہے، میری ایک لڑکی ہے، بدصورت ہے، اندھی ہے، گونگی ہے، بوڑھی ہے، لنگڑی ہے، وہ لڑکی سے تو شادی کرنا ہوگا۔ آج کل کا نوجوان کا عالم، غوث اعظم کے بابا کا تقوی کا عالم، وہ بھی تو نوجوان تھے۔ ہمیں بچی پسند ہے تو ماں باپ کو بولنے سے شادی کرنے کا زمانہ ہے، الٹا باپ کے گردن کے اوپر چھری، ماں کے گردن کے اوپر چھری، میں بولے لگا شادی کری تو کر لے تو نہیں تو باپ کو جاؤ کر لے تو، اگر جب پرپاٹ سے اماں مان لی باپ مان لیا شادی کر رہا، شادی کرنے کے بعد جوڑوں کے محبت میں ایسا بھی ماں باپ کو باہر گھر کے باہر ڈال رہا تھا۔ یہ زمانہ چل رہا ہے، وہ زمانے میں تقوی کا عالم دیکھیے، 12 سال خدمت کری، بولتے لولی لکڑی کانی بیڑی گھنگی بدصورت ہے میری بیٹی، اسے شادی کر لے تو غوث اعظم کے بابا مانتے تھے، شادی ہو جاتی، نکاح ہو جاتا، کسی کے رات کو دورا دلہن کے کمرے میں جاتا، دیکھتا کیا ہے، نہایت ہی خوبصورت پری واپس۔ سبحان اللہ۔ جو اوصاف عبداللہ سومئی نے بتایا تھا، بدصورت، لونی،
دروازے پر ہی عبداللہ سرونی موجود ہے. بیٹے مجھے پتا ہے تو بھاگ کر آئے گا، کیونکہ ایک سیب کو بخشوانے کے لیے تو نے 12 سال میری خدمت کی. اب جب اندر گیا، بیٹے کیوں بھاگ کر آ گیا؟ تو وہ جب کے بابا کہتے ہیں آپ نے تو کہا تھا بدصورت، بوڑھی، گنگی، ہندی اور لنگڑی بیٹی سے شادی کر دو. وہاں تو حسن کی پہلے بیٹی ہے، آنکھیں کان سب حسین ہے، وہ میری عورت نہیں ہو سکتی. کہیں میں دوبارہ کوئی گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں، اس ڈر سے میں بھاگ کر باہر آیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بچپن تو ایسا شادی پیدا ہو گیا تو لڑ لگی، لیکن یہ زمانہ آج کا. بولتے جب ان کے بابا بیٹے وہ میری ہی بیٹی ہے، وہ گونگی اس لیے ہے کہ قرآن کے سوا کوئی بات نہیں کرتی، بوڑھی اس لیے ہے کسی غیر محرم کی آواز اب تک نہیں سنی، اندھی اس لیے ہے کسی غیر محرم کی صورت بھی نہیں دیکھی، لنگڑی اس لیے ہے کبھی اپنا گھر کا چوکٹ لاگ کر کبھی نہیں. اور حضرات گرامی یہ اوصاف بتا دے، کہتے ہیں بیٹے وہ تیری بیوی جاتی نہ ہے. اتنے بڑے متقی پرہیزگار غوث اعظم کے بابا، اتنی بڑی پرہیز اور انتقال غوث اعظم کی ماں، جب ان کی شادی ہوئی تھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں ان کی عمر کیا ہوگی؟ 60 سال. وہ عمر میں شادی ہوئی، تب جا کر غوث اعظم دنیا میں تشریف لائے. حضرات گرامی حلال رزق کی طلب کرو، حرام سے باز رہو. جو حرام کھاتا ہے اس کی عبادتیں بھی جائیں گی، وہ خود بھی دوزخ میں جانے والا ہے اور اس کا گھر بھی برباد ہونے والا ہے. انشاءاللہ وقت بھی بہت ہو گیا، یہ ٹاپک کو آگے کنٹینیو کریں گے. اللہ سے دعا ہے اے باری تعالیٰ صدقے میں محمد کے والے محمد کے یہ حلال اور حرام کا فرق ہمیں بتا دے. آمین. حلال کی طرف حرام سے پرہیز کرنے والا بتا دے. آمین. اور تیری رضا اور خوشبو عطا کر دے. آمین. محمد وآل محمد کی دعا قبول فرما. آمین. يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد